عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہوں گے یا عید کے بعد رہا ہوں گے۔ اس کے علاوہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے تو ان کو کس کوالٹی کا زہر دیا گیا ہے؟ ان دو پوائنٹس پہ ولاگ میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کیا ساری عمر اب جیل میں رہیں گے یا عنقریب جیل سے باہر آنے والے ہیں۔ تو اگر سوشل میڈیا کے مطابق دیکھا جائے، جہاں پہ پی ٹی آئی والوں کا راج ہے، تو سوشل میڈیا کے مطابق عمران خان صاحب عید سے پہلے یعنی رمضان میں ہی جیل سے باہر آ جائیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جبکہ اگر ہم خان صاحب کے وکیلوں کی پرفارمنس دیکھیں تو جتنا کیچوے کی رفتار سے ان کے وکیل کام کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب 5 سال بعد بھی جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے اور جیل میں ہی رہیں گے باقی کی زندگی، کیونکہ ان کے وکیلوں کی پرفارمنس بہت ہی بری ہے، بہت ہی بری ہے۔ اور پروفیشنلزم سے اگر دیکھا جائے اینگل سے، تو دور دور تک اس کا پروفیشنلزم سے تعلق نہیں نظر آتا۔ تو جو خان صاحب ابھی تک رہا ہو چکے ہوتے، ضمانت ہو چکی ہوتی، ان کے مقدموں کے فیصلے کالعدم ہو چکے ہوتے اگر وکیل اس کو صحیح سے ٹیکل کر رہے ہوتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مستقبل خان صاحب کے لیے کیسا رہے گا؟ تو جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دے دیا اور خان صاحب کو ضمانت پہ رہائی مل گئی۔ لیکن چونکہ ان پہ اور بھی کیسز ہیں تو وہ ابھی تک جیل میں ہی ہیں، بشریٰ بی بی اور خان صاحب۔ توشہ خانہ کیس میں 1 ارب 57 کروڑ روپے اور 14 سال قید سنائی گئی تھی دونوں کو۔ تو وہ فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو توشہ خانے کا فیصلہ ہے یہ معطل ہو جائے گا، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ خان صاحب پہ جو باقی کے کیس ہیں، تو توشہ خانے کے علاوہ سائفر کا مقدمہ ہو گیا، اس کا فیصلہ، اور جو عدت میں نکاح والے کیس میں خان صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، تو یہ باقی کے کیس بھی چل نہیں پائیں گے اور ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی اور ان کی جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی۔ کب ہوں گی آپ کو بتاؤں گا، لیکن معطل کیوں ہوگی؟ کیا یہ کیس بہت ہی بوگس ہیں، بیکار ہیں، ہلکے ہیں؟ لیکن کیس ہلکے نہیں ہیں، کیس تگڑے ہیں، لیکن جس طرح سرکاری وکیلوں نے اس کیس کو چلایا ہے اور جس طرح سرکاری وکیلوں سے زیادہ جو جج صاحبان نے جس طرح چلایا ہے اور اتنا جلدی فیصلے کیے ہیں، تو انہوں نے جو پاکستان کا قانون ہے، طریقہ ہے، سسٹم کو فالو ہی نہیں کیا اور سارا جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے، خانہ فوریہ ہوتی ہیں، سب کو چھوڑا اور ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیا اور یہ بات خان صاحب کے حق میں چلی گئی۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عوام نے ان کو ہمدردی کا ووٹ دیا اور ان کو بہت زیادہ ووٹ پڑا تھا۔ اتنا ووٹ تو نظر بھی نہیں آیا کیونکہ بہت سارے نتائج چینج کر دیے گئے، خان صاحب کو اس سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ ملی تھی۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خوش قسمت خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں اس کے علاوہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کو جیل میں ڈالا گیا اور الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سزائیں دی گئیں، اور جو سزائیں دی گئیں تو وہ سیاسی فیصلے ثابت ہوئے کیونکہ اس میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب یہ فیصلے ہائی کورٹ میں اپیل ہو رہی ہے۔ توشہ خانہ کا ہم نے دیکھا سزا معطل ہو گئی اور ان قریب کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ سائفر کیس کی سزا بھی معطل ہو جائے گی اور عدت میں نکاح والے کیس کی بھی سزا معطل ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو فیصلے دیے گئے ہیں وہ سیاسی انداز میں دیے گئے ہیں۔ تو کیا خان صاحب رمضان میں ہی باہر آ جائیں گے جیل سے اور عید بنی گالہ میں منائیں گے بشریٰ بی بی کے ساتھ جو بنی گالہ میں کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی خان صاحب جیل میں ہی رہیں گے۔ ان کے جو باقی جو فیصلے ہیں سائفر کے اور عدت میں نکاح کیس کے، وہ ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد معطل ہوں گے، لیکن عید کے بعد، اور یہ معاملہ چلے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس کو کھینچا جائے گا۔ لیکن یہ مقدمات ٹکنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کیسز کب تک چلتے ہیں اور خان صاحب جیل سے کب باہر آتے ہیں، اس کا جو اختیار ہے وہ ایک حد تک خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ ریاست دوست بیانیہ بناتے ہیں اور ریاست مخالف بیانیے سے پرہیز کرتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی آہستہ آہستہ۔ اور ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس کی سزا معطل ہوئی اور کافی عرصے سے، یعنی سزا معطلی کا فیصلہ آنے سے پہلے خان صاحب کے مزاج میں نرمی آ گئی ہے اور وہ اب لفظی گولہ باری اس طرح سے نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ میں جیسے پہلے کر رہے تھے۔
تو اگر خان صاحب نے متوازن رویہ، میٹھا نرم رویہ اختیار کیے رکھا تو ان کے باقی کیسز کی جو سزائیں ہیں وہ بھی معطل ہو جائیں گی، اور اگلے کچھ مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ باقی کیسز کے جو سزائیں ہیں وہ بھی معطل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کی زبان، انداز، بیان سب کچھ چینج ہو گیا ہے۔ انہوں نے کور کمانڈر صاحب سے ملاقات کی ہے، پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے ساتھ، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز کے پی کا جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو فنڈز بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، وہ دیا جائے۔ تو یہ ملاقات کافی خوشگوار لگتی ہے، نظر آئی ہے، اور پی ٹی آئی والوں کا اب انداز بھی کچھ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو کون سا زہر دیا گیا؟ خان صاحب نے الزام لگایا کہ بشریٰ بی بی کو آرسینک دیا گیا زہر، جبکہ بشریٰ بی بی نے یہ کہا کہ ان کو ہارپک کے 3 قطرے پلائے گئے۔ ہارپک وہ ہوتا ہے جس سے ہم سب نالیاں وغیرہ گٹر کھولتے ہیں، تو بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ ان کو وہ پلا دیا گیا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی کے ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور پرمس اسپتال کے 4 رکنی ڈاکٹرز کے بینچ نے ان کا معائنہ کیا، تو معلوم ہوا کہ ان کو نہ تو آرسینک پلایا گیا اور نہ ہی ہارپک پلایا گیا، اور وہ تو بالکل صحت مند ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں ان کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی جو ہے وہ ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے سوشل میڈیا پہ، اور ان میں ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی شامل ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے طرفدار ہیں اور پی ٹی آئی کے آفیشل ڈاکٹر ہیں، پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کے، خان صاحب کے، لیکن اب ان پہ بھی تنقید کی گولہ باری ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ آ گیا ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو کوئی زہر نہیں دیا گیا، نہ ہی ہارپک لایا گیا، لیکن کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کے جو ٹائیگرز ہیں، یوتھیاز ہیں، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور جو یوتھیاز کے لیے خان صاحب کی بات پتھر پہ لکیر ہے، یعنی خان صاحب جو بولتے ہیں وہ حرف پہ آخر ہیں، بھلے سے خان صاحب بول کے یو ٹرن لے لیں تو پھر جو عمران ڈوز ہیں وہ اسی بات کو فالو کرتے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب یہ کہتے ہیں، خان صاحب کی نظر میں عظیم سیاستدان وہی ہے جو اپنا مفاد دیکھتے ہوئے یو ٹرن لے لیتا ہے۔ تو خان صاحب یہ بات آپ کو کافی ہفتے پہلے بتا دی تھی کہ جو اپریل کا مہینہ ہے وہ اپریل کے مہینے سے خان صاحب کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور ان آسانیوں میں اضافہ ہوگا، اور سیاسی کیلکولیشن اور پریڈکشن یہی ہے کہ عنقریب خان صاحب کے عید کے بعد باقی کیسز میں جو سزائیں ہیں وہ بھی معطل ہو جائیں گی، اور عنقریب وہ اپنے عوام کے درمیان ہوں گے دوبارہ، اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ تقریباً 2-2.5 سال تک چلے گا۔ اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے جو بھی ان کے پلان ہے اس پہ عمل درآمد کرائے گی، اور پھر شاید ہم دیکھیں گے کہ 5 سال سے پہلے ہی عنقریب جلدی الیکشن ہوں گے، اور اس میں خان صاحب کے واپس آنے کا بالکل چانس ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اس کو پورا کرتی ہے۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی بے نظیر صاحبہ ان کی سلیکشن ہوتی تھی، تو کبھی نواز شریف، پھر نواز شریف ہوئے اور عمران خان، اب عمران خان نہیں ہے تو پھر شہباز شریف، اور جب شہباز شریف نہیں ہوں گے، حالانکہ شہباز شریف دل جیتنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اور ان کو یہ کام سب سے اچھا آتا ہے باقی سیاستدانوں میں، لیکن عمران خان کی باری دوبارہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہیں۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اگلی بار وزیر اعظم 5 سال بعد بنے یا 2 سال بعد؟ تو اور آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سیاسی پریڈکشن کی ہے خان صاحب کے عید کے بعد جیل سے باہر آنے کی، اور عنقریب آئندہ کچھ مہینوں میں ان کی سزائیں معطل ہونے کی، آپ اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ ویلاگ کو آپ لائک کرتے ہیں، اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔